اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، عَنْکَ، آپ سے، الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ، حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کی ملت کی، ان کے مذہب کی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس علم کے، جاءک، جو آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لک، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، آپ کا، من اللہ، اللہ سے بچانے والا، من ولی، کوئی یار، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے براہ راست خطاب تو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن اصل خطاب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے، تو یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں لڑیں گے، باہر سے اگر کسی نے ہم پر حملہ کیا تو ہم ایک دوسرے کے خلاف اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ لیکن یہودیوں نے ایک ایک کر کے، سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس کی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، پھر اس کے بعد بنو نذیر نے، پھر ان کو مدینہ سے نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، اور پھر وہ خیبر چلے گئے۔ پھر بنو قریظہ نے جب غزوہ خندق ہوا، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، اور خفیہ غداری کی، اللہ جل شانہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے۔ تو پھر بنو قریظہ کو، کہ یہودیوں کو مدینہ طیبہ میں لائن لگا کر قتل کیا گیا، قتل عام کیا گیا ان کا، کیونکہ انہوں نے اس طرح اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو اب حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا تعلق کریں، یہ کبھی بھی آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کے پیروکار نہ بن جائیں، جب تک کہ آپ ان کا مذہب ہے، یعنی آپ اپنا دین اسلام چھوڑ کر یا تو یہودی بن جائیں یا پھر عیسائی بن جائیں، تب یہ آپ سے راضی ہوں گے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اسی مضمون کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، وہاں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو وہ ہدایت نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے۔ اور یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے یہود و نصارہ کا الگ تذکرہ کیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، الگ الگ ذکر کیا۔
بعد میں فرمایا کہ حتی تتبع ملتہم، جب ان کی دین کی بات آئی تو ان کے لیے ایک ہی لفظ اکٹھا استعمال کیا، ملت۔ جب تک آپ ان کی ملت کے پیروکاری نہ کریں، پیروکار نہ بن جائیں۔ حالانکہ یہودیوں کا مذہب الگ ہے، یہودیوں کا نبی الگ ہے، یہودیوں کی کتاب تورات الگ ہے، ان کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسائیوں کا مذہب الگ ہے، ان کا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی کتاب انجیل ہے۔ لیکن ان دونوں کے مذاہب الگ الگ ہونے کے باوجود اللہ جل شانہ نے ان کے دین کے لیے ملت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان دونوں کی ملت ایک ہے۔ اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جتنے بھی کفار ہیں، چاہے ان کے دین جدا جدا ہوں، لیکن ان سب کا دین ایک ہی شمار ہوگا۔ اور فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کہ ساری کے سارے کفار، چاہے وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، یا وہ بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو سب کی ملت ایک ہے، سب اکٹھے ہیں، اندر سے سب اکٹھے ہیں، ایک چیز پر اکٹھے ہیں۔ اس لیے جب بھی مسلمانوں کے خلاف جہاں کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے لڑنا ہوتا ہے، سارے کے سارے اپنے وہ اختلافات بھلا کر اکٹھے جاتے ہیں۔ ورنہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنے مذہب میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ مسلمانوں کا اتنا اختلاف نہ یہودیوں کے ساتھ ہے نہ عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ اور عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم کی صداقت کی دلیل تو قرآن نے دی ہے، ورنہ تو یہودیوں نے ان پہ الزام لگایا ہوا ہے۔ اس لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ تو اتنے سارے اختلافات کے باوجود وہ آپس میں مسلمانوں کے خلاف متحد ہے، ایک ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں ملت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اندر سے سارے اکٹھے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی انڈیا بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، امریکہ بھی مل جاتا ہے، اور اسرائیل بھی مل جاتا ہے، برطانیہ بھی مل جاتا ہے، سارے کے سارے ایک طرف مسلمان، پاکستان ایک طرف، یا دیگر مسلمان ایک طرف ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا پہلے سے، ہمیں 1450 سال ہونے والے اس بات کو کہ پہلے سے بتا دیا کہ ایک تو یہ فرمایا جس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ اب تھوڑا سا لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے خاص کر جو حکمران طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات، ہم تو رکھنا مجبوری ہے پوری دنیا میں۔ اور پھر وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور نے یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھے تھے۔ تعلقات رکھنا اور چیز ہے، سفارتی تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ ذاتی تعلقات رکھیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن ان کی پالیسیوں پر عمل نہ کریں۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے یہود و نصارہ کے ساتھ، وہ برابری کے تعلقات کا نہیں ہے، برابری کے تعلقات رکھیں، وہ آقا اور لونڈی کا مسئلہ ہے۔ جو بھی وہاں سے آرڈر آتا ہے ہمارے مسلمان حکمران یس سر، آگے لوگ کسی میں جرت نہیں کر سکے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس لیے آئے دن جب بھی انہوں نے کہا، افغانستان میں جب انہوں نے مل کے حملہ کیا تو ملت ایک ہے نا، سب کی، سب اکٹھے ہو گئے، نیٹو کی شکل میں 40 کے قریب ملکوں نے مل کے حملہ کیا، اور آپس میں اختلافات بھی ہیں لیکن ان کی ملت ایک ہے جیسے اللہ نے فرمایا، تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم راضی نہیں کر سکتے، اللہ نے خود فرما دیا لن تروا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہرگز کبھی بھی آپ سے وہ راضی نہیں ہوں گے جو بھی کر لیں۔ اس وقت آپ دیکھیں امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ IMF کی طرف سے پالیسی آتے ہیں اور ہم ان کی رضا کے لیے اب تمہاری اسمبلی میں پاس کر دیا اور سب چیزیں ہو رہی ہیں، ان کی باتیں مانی جا رہی ہیں۔ یعنی جو لوگ، جن لوگوں پر حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں، حکمران ہیں، اپنی عوام کی خواہشات کا خیال نہیں کرتے، ان کی خواہشات کا خیال کرتے ہیں
کہیں وہ ہمارے آقا مولا وہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ جائیں بھاڑ میں۔ اسی طرح اس وقت آج کل سعودیہ کا مسئلہ ہے، دیکھیں وہ اسرائیل نوازی، یہودی نوازی میں کتنا آگے چلے گئے۔ اب دین والوں پر پابندی ہے، دعوت کا کام کرنے پر پابندی ہے، اور حق بات بتانے پر پابندی ہے۔ جو حق بات کہیں گے اس کو اٹھا کے جیل میں یا اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ جو میوزیکل کنسرٹ ہو رہے ہیں، جو ان کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے گلوکار کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی کدھر سے آ رہے ہیں، یہ سب یہ یہود نوازی اور یہ نصارہ نوازی، تو یہ جتنا بھی کر لے اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، پہلے سے بتا دیا ہے۔ جب وہ ہو نہیں سکتا پھر کوشش نہیں کرنی چاہیے، اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو نہیں دی؟ دنیا کے سارے وسائل دنیا کے تیل ہے، جو بھی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دیگر چیزیں ہیں، گیس ہے، وہ سب کے سب مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن ایک ہی مسئلہ ہے، مسلمانوں کے پاس لیڈر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یہود و نصارہ کی پالیسیاں، وہ IMF کی پالیسیاں، وہ ورلڈ بینک کی پالیسیاں، پیچھے تو سارے یہود و نصارہ ہی ہیں، اور تو وہ ہمارے اوپر لاگو ہیں اور ہم ان کے ساتھ بس ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ تو اب دیکھیے اس آیت کا ترجمہ کہ ولن ترضا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عنک الیہود ولن نصارہ، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، چاہے جتنا مرضی کر لیں۔ تو یاد رکھیں یہ قرآن کی جو بات ہوتی ہے یہ اللہ کی بات ہے، یہ ہماری نہیں ہوتی، یہ پکی ٹھگی ہے، یہ ہر زمانے کے لیے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی، ان کے مذہب کی۔ اور قل، فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کہیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل بات، اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اصل حقیقت وہی ہے جو اللہ کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، یہاں وَلَئِن اگر کہا، مراد یہ ہے کہ اگر بالفرض والمحال، یہ حضور کو کہا ہے، اگر بالفرض والمحال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءکم العلم، اس علم کے آنے کے بعد جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے۔ یہاں علم سے مراد علم وحی ہے، وحی کا علم جو براہ راست اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ علم آنے کے بعد پھر بھی اگر آپ نے ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، وہ آپ سے پھر، اور یہاں پہ فرمایا کہ بالفرض والمحال، تو حضور تو یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر خطاب کس کو ہے؟ حضور کے واسطے سے حضور کی امت کو خطاب ہے۔ اگر آپ کی امت یہ کرے گی، ان کی خواہشات کی پیروی کرے گی، تو اس لیے آئے دن وہ ہمارے ہاں ڈومور کا مطالبہ ہے، تو وہ چل رہا ہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ پھر اگر تم نے، تمہاری امت محمدیہ نے، تمہارے حکمرانوں نے، تمہارے مسلمانوں نے، اگر ان کے پاس یہ جو قرآن ہے وحی کی شکل میں، وحی کی جو صورت ہے موجودہ شکل، اس کے آنے کے بعد ان تعلیمات کے باوجود پھر بھی یہود و نصارہ کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھے، تو فرمایا کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی یار، کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو پھر تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے آج مسلمان جو اللہ کی گرفت میں آئے ہوئے، پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی، اور مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ان کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ ایک اجتماعی عذاب میں مبتلا ہے۔ اور یہ پھر اس کے بعد جو مہنگائی کا عذاب ہے، پھر اس کے بعد جو اور بہت سارے مسائل ہیں، وہ سب کے سب کی بنیادی وجہ یہود و نصارہ کی خوشنودی اور ان کی خواہشات کی پیروی ہے۔ اگر مسلمان حکمران بھی، عوام بھی ان قرآنی تعلیمات پر جو اللہ جل شانہ نے ہمیں دی ہے، اور اس میں سارے اصول بتائے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ بتایا ہوا ہے، نہیں، ملک چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کفار کے ساتھ تعلقات رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، سفارتی تعلقات کیسے ہوں گے وہ بھی بتایا ہے، تجارتی تعلقات کیسے ہوں گے وہ بھی بتایا ہے، پھر اپنے ملک کے اندر تم نظام کیسے چلاؤ گے وہ بھی بتایا ہے۔
تو مسلمانوں نے چونکہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو صرف اور صرف برکت کی کتاب بنا دیا، کبھی کبھار اٹھا لیا، دیکھ لیا، چوم لیا، یا گھر میں اونچی جگہ پہ رکھ دیا، وہاں نیچے سے گزرتے ہیں برکت کے لیے یا طویل دھاگے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، باقی اس کے اندر جو تعلیمات ہیں اس سے مسلمان غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ پر ایک اجتماعی عذاب ہے ذلت اور رسوائی کا، اور وہ سر اٹھا کے کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتیں ان پر ان کے حکمران ڈھا رہے ہیں، لیکن کسی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ بول سکے یا اس کے خلاف بات کر سکے یا ان کو ہٹا سکے۔ اس کی بنیادی وجہ ان تعلیمات سے انحراف ہے، ان تعلیمات کو نظر انداز کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔